تو ہی کہہ دے اکھاڑا درے خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ سامن اب تک تو بات بڑی جنرل قسم کی ہو رہی تھی کہ یارب تیری محبت کی خاطر ہم نے کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کیا، تمام دنیا میں تیرا پیغام پہنچانے کی خاطر ہم نے اپنی ذات کو فراموش کر رکھا تھا۔ مگر اب اقبال نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر تاریخ سے کچھ اہم واقعات کی تلمیحات کا سہارا لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے مدینہ کے قریب کے ایک علاقے خیبر کی، جو کہ یہودیوں کی اماج گاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ جب بھی کبھی مدینہ کے مسلمانوں پر یا یہودیوں پر کسی دوسری قوم کی جانب سے حملہ کیا گیا تو یہ دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر یہودیوں کی جانب سے متعدد موقعوں پر خصوصاً غزوہ احزاب کے دوران اس معاہدے کا پاس نہ رکھا گیا، اور جو عہد کہ کسی ایک فریق پر حملہ کی صورت میں دوسرا فریق مکمل معاونت فراہم کرے گا، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ختم ہو گیا، کیونکہ یہود نے کفار مکہ سے راہ و رسم بڑھا لیے تھے اور جنگ کے دوران مسلمانوں سے کسی قسم کی معاونت نہ کی گئی۔ غزوہ احزاب میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں سے اس عہد شکنی کا بدلہ لینے کے لیے خیبر پر حملہ کر دیا۔ خیبر میں موجود 7 قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس جنگ میں شاندار فتح کی نسبت سے آپ کو فاتح خیبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اقبال حوالہ دیتے ہیں کیسر کے شہر کی فتح کا۔ سلطنت روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہوا کرتا تھا۔ یہ سلطنت اس دور کی سپر پاورز میں سے ایک تھی، جس کے بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ خط دین اسلام کی دعوت بھیجی تھی، جسے اس نے انتہائی توہین امیز انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ اس سلطنت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے بڑی شان سے فتح کیا۔ پھر بات کی آپ نے ایران کے آتش کدا کی۔ مراد اس سے اہل فارس ہیں، اس دور کی دوسری سپر پاور جو آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس سپر پاور کو بھی حضرت عمر ہی کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے فتح کیا اور آگ کی پرستش سے لوگوں کو باز کیا اور انہیں ان کی خالق کی جانب سچے خالق کی عبادت کے طور سکھائے۔ ان سب حوالہ جات میں جذبہ اور بیان یہی ہے کہ جس قوم نے بھی تیرے پیغام سے روگردانی کی، تیرے نبی کی دعوت کو دھتکارا، ہم نے وہاں تیرے نام کی خاطر خود کی پرواہ کیے بغیر جنگیں لڑی، کفار کو نیست و نابود کر دیا۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام میں سے کون تھا جن کی ہر جدوجہد کا محور و مرکز تیری ذات تھی، تیری خاطر، صرف تیری خاطر ہر طرح کی زحمت برداشت کی، جنگ کی تکالیف سہیں، بھوک پیاس، موسم کی شدت، اپنے رشتوں سے دوری، سب سہا ہے تیری اس واحد قوم نے۔ تجھے شرک گوارا نہیں ہے نا؟
تو کس کی اللہ اکبر کی صدائیں پورے عرش و زماں میں گونجی تھیں۔ ارے ہم نے تو بتوں پر ایسی ہیبت طاری کر رکھی تھی کہ ہم جہاں سے گزرتے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔